بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا ویسٹ چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے بیسٹ شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ پیاری چمیلی کا چمکتا نصیب، ایک خوبصورت کہانی۔ ایک ایسے گھرانے کے لڑکے کی کہانی جس کا نام عرش جو روشن آرا بیگم کا بیٹا اور ان کی ایک بیٹی اور ان کے شوہر عرش جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، ہر رشتے سے انکار کرتا تھا، جبکہ روشن آرا بیگم کی ضد تھی اور اس نے اپنی ماما کی خواہش پوری کی اور بات رکھی اور رشتہ عنایسہ سے ہو گیا۔ عنقریب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ روشن آرا بیگم کے گھر میں ساجدہ جو برسوں سے ان کے گھر میں ملازمت کر رہی تھی، اس کی بیٹی بہت ہی پیاری جس کا نام پیاری چمیلی، روشن آرا بیگم نے اسے اپنی بیٹی کی طرح عزت دی، اسے پڑھایا، گریجویشن کروایا۔ اور اب ساجدہ بیگم، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، چمیلی نے اس گھر کا سارا کام سنبھالا تھا، ان کے گھر کا سارا کھانا بناتی، سارے گھر کے کام کرتی۔ اور ساجدہ کے شوہر نے بہت سال پہلے شادی کر لی تھی گاؤں میں۔ ساجدہ کے والد، والدہ اور اس کے خاندان کے سبھی لوگوں نے ملازمت ان کے خاندان میں کی اور یہ بہت پرانے ملازم۔ روشن آرا بیگم بہت خیال کرتی ساجدہ کا۔ کہانی میں کئی رنگ، عرش کی قسمت میں کیا ہوگا، پیاری چمیلی کی قسمت میں کیا ہوگا اور عائشہ کی زندگی میں کیا ہوگا۔ کہانی میں کئی رنگ، کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ عرش جو شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور اب ماما کی خواہش کی خاطر، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی آرزو پوری کی، شادی کے لیے راضی ہوا۔ شادی ان کی عنقریب ہے۔ کہانی میں کئی رنگ، کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں پیاری چمیلی کی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نام عائشہ ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی یہ بات ہے۔ میرے گھر میں میری ماما اور میری پیاری آپی جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کے 2 بچے تھے اور میرا رشتہ عرش سے طے ہو گیا تھا اور اب عنقریب شادی تھی اور میں اس شادی کے لیے بالکل اور اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی، مگر ڈیڈ بہت غصہ کرتے تھے، ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی اور ماما نے بھی بہت ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ڈیڈ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی۔ میں عارض کو لائک کرتی تھی جو یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا تھا، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے اور ڈیڈ نے اسی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا تھا، مگر ماما اور ڈیڈ کی بات تو مان لی، عارض کو نہ بھول سکی۔ عارض کو بہت لائک کرتی تھی اور اب عنقریب عرش سے شادی ہونے والی تھی اور ماما نے بھی بہت سمجھایا تھا اور خالہ نے اس رشتے کو کروایا کیونکہ خالہ کی دوست کے بیٹے عرش، اور یہ رشتہ طے ہو گیا۔ ماما ہر وقت سمجھاتی، اب بھول جاؤ عارض کو اور اس بات کو یہی ختم کر دو، عرش بہت اچھا لڑکا ہے، تمہاری خالہ کی دوست کا بیٹا ہے، پلیز ہماری عزت رکھنا، ہماری عزت کی لاج رکھنا۔ ماما، میں نے صرف آپ کے خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کی، میں اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی۔ میرا نام عرش ہے۔ میرے گھر میں میرے ڈیڈ، میری ممی اور میری پیاری سی بہن افرا جس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کا پیارا سا بیٹا، اس کی فیملی اس کے لیے بہت دعا کرتا۔ بہت پیاری بہن، جب بھی آتی اتنی محبت کرتی، اسی نے ضد کی تھی بھیا اب تو شادی کر لیں، اور آج وہ اتنی خوش تھی، آئی ہوئی تھی۔ موم دیکھا آپ نے، بھیا نے ہاں کر دی شادی کے لیے۔ ہاں موم، آپ کی خاطر نا، اب آپ خوش ہیں نا؟ دیکھو نا میری بیسٹ فرینڈ کی بھانجی ہے، تم دیکھنا بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ ماما آپ کہہ رہی ہیں تو ضرور ہوگی۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ماما آپ کو پتہ ہے نا میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہی تو بیٹا مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو مجھے بتاتے۔ ماما میں نے آپ سے کہا نا، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ہمارے گھر میں سرونٹ کوارٹر میں ساجدہ آنٹی رہتی اور انہوں نے مجھے پالا، ان کی عادت سے جیسے مجھے ہو گئی تھی، بالکل ماں سمجھتا اور ان کو رسپیکٹ دیتا۔ انہوں نے افرا کو ہاتھوں میں پالا، بہت ماما کا خیال کرتی، کچن کو سنبھالا، اور اب وہ اتنا بیمار رہتی تھی کہ چمیلی نے پورے گھر کو سنبھالا، کوکنگ کرنا۔ آنٹی اور چمیلی کے کھانے ہم سب کو اتنے پسند تھے، جیسے آنٹی کی مجھے عادت سی تھی، اور چمیلی ہر چیز، الماری میری ہر چیز، میرے کپڑوں کا خیال رکھنا، میری واچ کدھر ہے، میرے شوز کدھر ہے، ہر چیز کو سنبھالتی اس گھر کے فرد کی طرح، اور سبھی اتنا خوش ہو رہے تھے۔ چمیلی نے مبارکباد دی، چھوٹے صاحب آپ کی شادی ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں خاموش رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ افرا سبھی اتنا خوش تھے، اور اب تو میرے بیٹے تمہاری رسم مہندی ہے، 2 دن تو رہ گئے، سب اتنا خوش تھے، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، گھر میں ایک خوشی کا عالم تھا، سب بہت خوش تھے، کزنس آئی ہوئی تھیں، سب لوگ اتنی خوشیاں منا رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے
عارش بھائی کی شادی ہے، تو کوئی کہتا میرے دوست عارش کی شادی ہے، سارے کزنس خوش تھے، ساری تیاریاں ہو گئیں۔ چمیلی تم نے سب دیکھ لیا نا، روم کی صفائی وغیرہ سب کروا دی تھی؟ جی میں نے، بالکل آنٹی آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے سب کروا دیتا، ہر چیز، ساری چیزیں آ گئی ہیں نا۔ تم نے سارے کپڑے وغیرہ دیکھ کے رکھوائے تھے؟ جی ہاں، افرا آپی کے ساتھ میں نے سب سیٹنگ کروائی تھی الماری میں، آپ آنٹی بالکل فکر نہ کریں۔ اور پھر سب اتنا خوش ہو رہے تھے، ساری تیاریاں ہو گئیں، سب کچھ۔ مجھے تو اتنی خوشی تھی میرے بیٹے کی شادی، رے عرش میرے بیٹے کی شادی تھی، اتنا خوش تھی میں کہ وہ دن بھی آ گیا رسم مہندی کا۔ اور جب سب لوگ آئے اور جب دولہا اور دلہن کو بٹھایا، کمبائنڈ مہندی تھی، سب آئے، سب اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اور جب اپٹن لگایا، سب نے مبارکباد دی۔ اور افرا بھی آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ نے اتنا بیوٹیفل کلرفل شرارہ پہنا، تھینک یو۔ لیکن چمیلی آج تو تم اتنی پیاری لگ رہی ہو نا، تم اپنی نظر اتارنا، تم نے بھی بہت خوبصورت کنٹراسٹ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو افرا آپی، سبھی بہت اچھے لگ رہے ہیں نا آپ کے، دیکھے سارے کزنس، کسی نے شرارہ تو کسی نے غرارہ، سب نے اتنی خوبصورت ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ اور آنٹی بہت پیاری لگ رہی ہیں، ماما اتنا خوش ہو رہی تھیں جب ماما کی فرینڈ جنہوں نے یہ رشتہ لگایا تھا وہ اتنی مبارکباد دے رہی تھیں، سب اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ ماما بہت پیاری لگ رہی ہیں نا عائزہ بھابی، ہاں، اور عرش دونوں کی نظر اتاروں گی، اللہ تعالیٰ بھابھی کو اور بھیا کو سلامت رکھے، آمین بیٹا۔ اور سب اتنا انجوائے کر رہے تھے، سب نے گیت گائے اور سب اتنا انجوائے کر رہے تھے، رسمیں ہوتی رہیں اور سب بہت خوش ہو کے عرش کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بھیا بہت پیارے لگ رہے تھے واقعی، اور سب نے دعا دی، ساجدہ آنٹی نے بھی بہت دعا دی، عرش خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی۔ اور جب ماما نے کہا واقعی آپ نے بہت دعا پیاری دی، اسے پالا بھی تو تھا آپ نے، آج ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کھول دی، آمین۔ پہلا آخر شادی کا دن آ گیا، اتنے پیارے لگ رہے ہیں عرش اور عائزہ، ماشاءاللہ۔ اور ماما، خالہ، سارے رشتہ داروں نے ڈھیروں دعائیں دی، واقعی میں عرش بھیا بہت اچھے لگ رہے تھے، اور سب نے ایک دوسرے کو بہت مبارکباد دی، سبھی میری کزنس بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اور جب میں نے چمیلی کو دیکھا، چمیلی کے لیے تو میں نے خاص ڈریسنگ سلوائی تھی، چمیلی میں نے جو تمہیں اتنا خوبصورت شرارہ بنا کے دیا، تم نے آج پہنا، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ افرا آپ بھی سارے کپڑے تھینک یو سو مچ، آپ نے بنا کے دیے، آنٹی نے بنا کے دیے، تھینک یو، بہت پیاری لگ رہی ہو چمیلی، آج تو لگ رہا ہے بالکل پری زمین پر اتر آئی ہو، تھینک یو افرا آپ بھی۔ اور پھر اس کے بعد رخصتی ہو گئی، اس کے بعد ماما اتنا خوش ہوتی، اتنا اچھا لگتا، بھابھی اتنی پیاری لگ رہی تھی، سب کچھ اتنا اچھا لگتا، ماما انہیں اتنا پیار کرتی تھی بھابھی کو، ان کے گھر والے آتے، ہم لوگ جاتے، دعوتیں ہوئی، سب کچھ بہت اچھا لگتا، عرش بھیا بہت خوش تھے، اور سب جگہ جاتے، دعوتیں ہوتی، میری بہو بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے، تھینک یو آنٹی۔ اور عائزہ ماما کو بہت پیار کرتی، اور ماما عائزہ کو اتنا پیار کرتی، ڈیڈ اتنا خوش ہوتے، گھر میں بہو آ گئی ہے، بالکل بیٹی ہے ہماری، سب اتنا خوش ہو رہے تھے، اتنا اچھا گھر میں لگتا۔ اور آنٹی تو اتنا پیار کرتی، ساجدہ آنٹی بہت ڈھیروں دعائیں دیتی، چمیلی جو گھر کے سارے کام کرتی، ایک سے ایک کھانے بناتی کہ بھابھی جی کو پسند آ جائے، سب اتنا خوش تھے۔ ماما جو اپنی بہو کو دیکھ کے روزانہ اتنا خوش ہوتی، کہتی میری افرا اور ایک اور بیٹی آ گئی عائزہ، تم میری بیٹی ہو، سب بہت تعریف کرتے، میں بہت خوش تھی کہ ماما خوش ہیں، عائزہ بھابھی گھر پر آ گئی ہیں، بہت اچھا لگتا، سب اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اور پھر میں بھی خوش تھا، ماما کی خواہش پوری کر دی، جب کہ میں شادی واقعی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ مجھے نہیں پتا کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ سوال خود سے بھی کرتا تھا مگر کبھی جواب نہ ملا۔ ماما کی خواہش پوری کی، میں اتنا خیال کرتا بہت زیادہ عائزہ کا، عائزہ آپ خوش تو ہیں نا؟ جی میں بہت خوش ہوں۔ عائزہ کو میں ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا، انہیں گھمانے لے جاتا، پارک لے جاتا، شاپنگ مال لے گیا، چیزیں دلاتا، بہت خوش ہوتا تھا۔ اور پھر اس طرح وقت پتہ ہی نہ چلا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نوٹس کر رہا تھا کہ عائزہ کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہے، کیونکہ مجھے چمیلی کے ہاتھ کی ہر چیز پسند تھی۔ عائزہ کوشش کرتی تو میں کہتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، چمیلی ہے سارا کھانا بناتی ہے، میں کام کروں گی نا، میں آپ کی وائف ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے دوں گی، مگر مجھے چمیلی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ اور پھر آفس جا رہا تھا جب اس دن میں نے کہا چمیلی مجھے دیر ہو رہی، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ٹی ٹائم جب بھی ہوتا ہے ٹی صرف تمہارے ہاتھ کی پیتا ہوں۔ یہ دیکھتے ہی عائزہ کو اتنا غصہ آیا، اور جب اس نے یہ کہا
کہ جب میں نے آپ کو اسے ٹی بنا کے دی تو آپ نے واپس کر دی، چمیلی نے بنا کے دی تو آپ نے پی لی۔ میں آپ کی وائف ہوں، اس گھر کے کام میں کروں گی۔ ماما بھی بہت سمجھا رہی تھیں، آنٹی آتی انہوں نے بھی بہت سمجھایا، عائزہ کو ڈانٹا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو، چمیلی چمیلی اس گھر کا کام کرتی ہے، بیٹی کی طرح ہے ان کی۔ لیکن عائزہ کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، چمیلی کو میں بالکل بھی برداشت اس گھر میں نہیں کروں گی، میں اس گھر کو سنبھالوں گی۔ ان کو الگ کر دیں، یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے۔ شروع سے ساجدہ آنٹی اس گھر میں رہی ہیں، انہوں نے ہی مجھے پالا، افرا کو پیار و محبت سے، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بات بات پر اتنا موڈ خراب کرتی۔ میں ہر وقت اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، اسے آؤٹنگ پہ لے جاتا، اس کی ممی کے گھر لے جاتا، آنٹی سے کہتا اسے سمجھائیں، لیکن عائزہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہر وقت ایک ہی ضد تھی۔ چمیلی کو دیکھتے ہی عائزہ کا جیسے موڈ خراب ہو جاتا، جبکہ چمیلی اتنی رسپیکٹ کرتی، ہر وقت بھابھی جی، ہر بات میں بہت زیادہ، جو بھی کام ہوتا وقت پر کر دیتی، جبکہ ماما نے ہمیشہ چمیلی کو اس گھر کی بیٹی مانا، کبھی بھی اس کو ملازم نہیں مانا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، اس سے پڑھایا، گریجویشن کیا، جاب کرنا چاہتی تھی، اور بس ہر بات پر عائزہ کا موڈ ہی خراب ہو جاتا۔ اور پھر وقت گزر رہا تھا، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں تم میری وائف ہو نا، مجھے تمہیں کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور میں تمہاری بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم چمیلی کو اس طرح نہ کہو۔ میں کیوں نہ کہوں؟ جب بھی میں کچن میں جاتی ہوں وہ کام کر رہی ہوتی ہے، مجھے ہٹا دیتی، تو اس کی رسپانسبلٹی ہے نا، وہ اس گھر میں کب سے کام کر رہی ہے، ساجدہ آنٹی اب بیمار ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، تو اب سارا کھانا چمیلی ہی بناتی ہے، اور ڈیڈ چمیلی کے کھانے پسند کرتے ہیں، پورا گھر تمہیں بھی بنا کے دے رہی ہے نا۔ ہاں لیکن میں کھانا بناؤں گی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ بات بات پر اتنا ضد کرتی، عائزہ کا موڈ خراب ہونے لگتا، اور جب بھی افرا آتی، افرا بھی سمجھاتی، بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس گھر کی فرد ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، اور آپ جو چاہیں آپ کریں، کچن میں جائیں، آپ کا گھر ہے۔ چمیلی کب سے اس گھر میں ہے؟ جب چھوٹی سی تھی آنٹی سے لے کر آئی تھی، اس لیے ماما اس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ بالکل بھی چمیلی کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی، وہ اس گھر کی فرد ہے۔ اور افرا بہت سمجھاتی، مگر عائزہ کو کچھ سمجھ ہی نہ آتی تھی، ہر وقت غصہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ عائزہ، آپ کو شاپنگ پر جانا تھا نا، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ کو اپنی سینڈلز لینی ہے اور کچھ بیگس وغیرہ۔ جی بس آج مجھے ممی کے گھر جانا ہے نا، ممی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں 2 دن بعد آ جاؤں گی۔ آنٹی کو کیا ہو گیا؟ بس بی پی ان کا بڑھ جاتا، آپ کو تو پتہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آفس میں تھوڑا بزی ہوں، پھر میں چکر لگا لوں گا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اور پھر میں لان کی طرف چلی گئی، انہیں کام سے جانا تھا۔ عارش جب باہر نکل گئے تو اچانک سے چمیلی سامنے سے آ رہی تھی۔ ادھر آؤ چمیلی۔ جی بھابھی جی۔ آج کے بعد سے تم مجھے عارش کے ارد گرد بھی نظر آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں ایک صلاح دے رہی ہوں، کھانے میں زیادہ سے زیادہ نمک اور مرچیں زیادہ ڈالنا، کھانا اتنا خراب بناؤ کہ یہ لوگ تمہارے کھانے کو بالکل بھی پسند نہ کریں، کام سارے الٹے کرو کہ یہ لوگ تمہیں گھر سے نکال دیں۔ جی میں سمجھ گئی بھابھی جی، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، یہ میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، سمجھ گئی ہوں نا، کھانا بالکل اچھا نہیں بنانا۔ اور یہ سن کر میں پھر اندر چلی گئی، بھابھی جی کو کہا جیسا آپ کہتی ہیں ویسے ہی ہوگا۔ اور میں جب گھر آئی ممی سے ملی، ممی کو ساری باتیں بتائی، چمیلی کا ذکر کیا، بیٹا ایسا نہیں کہتے، آپا نے جب یہ رشتہ لگایا تھا تو آپا نے مجھے پہلے ہی کہا تھا، چمیلی اور ساجدہ اس گھر کی فرد کی طرح ہے، وہ اس گھر میں کام کرتی ہے بیٹا، تمہیں زیادہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کھانا وغیرہ تمہیں وقت پہ مل رہا ہے، ہاتھوں پہ رکھتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں مگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میں عارت کو لائک کرتی تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ممی آپ نے زبردستی کروائی ہے، ابھی میرا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی طبیعت، بیٹا ٹھیک ہے میری طبیعت، تمہیں بلایا تھا آتے ہی تم شروع ہو گئی نا۔ اور اس کے بعد میں روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد پھر اگلے دن ماما سے میں نے کہا، ماما مجھے اپنی دوست سے ملنے جانا ہے، سیما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر جلدی آ جانا۔ ماما سے میں نے پرمیشن لی، اس کے بعد میں چلی گئی۔ وہاں سے میں نے ڈرائیور کو بولا بس یہیں تک چھوڑ دو، میری ایک دوست اور آئے گی، وہ مجھے پک کر لے گی۔ ڈرائیور نے بولا ٹھیک ہے۔ میں نے ماما کو کہہ دیا تھا کہ میں بس زیادہ دور تک نہیں جاؤں گی، وہاں سے میری 2 دوستیں اور ہیں، وہ مجھے گاڑی میں پک کر لیں گی، ہم لوگ پھر ساتھ ہی واپس آئیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گی۔ ماما سے میں نے اس طرح کہہ کے پرمیشن لی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب ڈرائیور نے چھوڑا وہاں سے، میں نے کہا بس تم جاؤ، گاڑی آنے ہی والی ہے۔ بیوی جی میں ایسے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کہہ رہی ہوں نا میری دوستیں آنے والی ہیں۔
ٹھیک ہے بیوی جی۔ جیسے ہی ڈرائیور گیا، کیونکہ ڈرائیور جانتا تھا شروع سے ہی میں بہت ضدی تھی، ہر بات اپنی منوانا ماما جانتی تھی۔ اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد بائک پر عارض آیا، میں بائک پر بیٹھی، شاپنگ کی، اس نے اپنے ہاتھ سے سینڈل پہنائی مجھے، اور اس کے بعد جب ہم جانے لگے تھوڑا سا بائک میں کچھ پرابلم تھی، اس کے بعد پھر میں نے کہا مجھے گھر تک چھوڑ دو، اور پھر ماما سے یہی کہا۔ ڈرائیور اس وقت نہیں تھا، گاڑی باہر نہیں کھڑی تھی، کہا کہ ہاں مجھے میری دوستوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح پھر بعد میں جب میں گھر آئی تو اس کے بعد پھر مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ عارش کا اتنا موڈ کیوں خراب ہے۔ میں بات کرتی تو وہ بات نہیں کرتے تھے، بات پہ جھگڑا ہونے لگا تھا۔ عارش کا موڈ بہت خراب تھا، اور مجھے بھی بات پر غصہ بہت آتا تھا، نہ جانے کیوں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور ویسے بھی میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، میں اس شادی سے بالکل بھی راضی نہیں تھی، اور میں عارض سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماما سب لوگ مجھے سمجھاتے، اور پھر موڈ اتنا خراب تھا میرا، جب بھی میں چمیلی کو دیکھتی مجھے اتنا غصہ آتا۔ چمیلی جب بھی ٹیبل پر کھانا لگاتی میں بالکل بھی برداشت نہیں کرتی تھی، مجھے غصہ آنے لگتا تھا، اور پھر بات پہ غصہ پہ ایک دن اتنا زیادہ جھگڑا ہوا، مجھے بھی غصہ آ رہا تھا۔ عارش آپ اس طرح کیوں میرے ساتھ بیہیویئر کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ غلطی تمہاری، تم اپنی غلطی پوچھ رہی ہو؟ یہ پکچرز دیکھو۔ اور انہوں نے جب پکچرز دکھانا شروع کی، تم عارض کے ساتھ تھی نا؟ انہوں نے پھر مجھے A to Z بتایا۔ ہاں میں عارض کے ساتھ تھی۔ اچھا وہ آپ نے دیکھ لیا، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی، اور میں عارض سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو ماما نے زبردستی، خالہ نے رشتہ لگایا اور شادی ہو گئی۔ دیکھ رہی ہیں نا ماما، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ بیٹا میں بات سنبھال رہی ہوں نا، پلیز اس طرح رشتے نہیں ٹوٹتے، نازک رشتے ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں، آنٹی آپ بات نہ کریں پلیز، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ اور ہاں افرا نے بھی مجھے بتایا، لیکن میں اس بات کو نگلیکٹ کر رہا تھا۔ افرا نے بھی تمہیں دیکھا تھا، ایک دفعہ دیکھا، لیکن اس بات کو مام نے مجھے قسم دی تھی، نگلیکٹ کر دیا تھا۔ تمہیں دیکھا تھا شاپنگ مال میں افرا نے عارض کے ساتھ۔ اچھا وہ دیکھ لیا نا؟ اتنی بات بڑھ رہی تھی، اتنی زیادہ جھگڑے بڑھ رہے تھے کہ آنٹی کو بلایا۔ آنٹی نے اتنا سمجھا کے گئی، پھر معاملات سلجھ چکے تھے۔ پھر وہی ہوا، ایک دن کال پر وہ عارض سے بات کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں اور میں تم سے شادی کروں گی۔ اس سنتے ہی جیسے میرا پارا ہائی ہوا، مام کو بلایا، سب کو جمع کیا، ڈیڈ کو۔ اس کے بعد مجھے اتنا غصہ آیا، تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ آنٹی نے پوچھا بیٹا گھر بنانا چاہتی ہو یا نہیں؟ روز کی لڑائی اچھی نہیں ہوتی، اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے۔ آنٹی میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اتنی بدتمیزی اس نے مام سے کی کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے کہا چلو اب تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں ڈیورس پیپر لے کر گیا۔ آنٹی ریکویسٹ کرتی رہی، انکل سب نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی، مگر میں نے کسی کی نہ سنی، اور میں نے عائزہ کو چھوڑ دیا، ڈیورس دے دی۔ آنٹی بہت افسوس کر رہی تھی، بہت غصہ کیا انہیں عائزہ پر، کتنے اچھے لوگ، تم نے ان کی قدر نہ کی۔ ہاں مام میں نے قدر نہیں کی، میں عارض سے محبت کرتی تھی۔ اس طرح عائزہ کو میں نے چھوڑ دیا۔ عائزہ نے اپنی من مانی کی، میں بہت برداشت کرتا تھا، میں مینج کرنا چاہتا تھا لائف میں، مگر عائزہ نے ایک بات نہیں سنی، اپنی من مانی کی، اور اس طرح پھر عائزہ اپنے گھر چلی گئی۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ اس بات کو 7 منتھ گزر گئے، اور پھر میں بہت اداس رہنے لگا تھا۔ جب ایک دن افرا آئی، اس نے کہا بھیا میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کیوں اداس ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں افرا، میں اچھی طرح جانتی ہوں بھیا، میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، آپ کی بہن ہوں، بچپن سے جانتی ہوں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ چمیلی کو لائک کرتے تھے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھیا، آپ اللہ کی قسم کھائیں اور آپ سچ بولیں، کیا آپ چمیلی کو لائک نہیں کرتے؟ وہ سب کیا تھا؟ ہر بات چمیلی سے کروانا، ہر چیز، کھانا، چائے، کپڑے پریس کرنا، ہر چیز پر جب آپ کی کوئی چیز نہیں ملتی اس پر غصہ کتنا کرتے تھے آپ؟ یہ سب کیا تھا بھیا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں، یہ بات سچ ہے، اور میں ممی کو بھی بتا چکی ہوں، اور اب میں چمیلی کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ بھیا آپ خوش تو ہیں نا؟ ہاں، میں آج تم سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں خود سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکا کہ میں شروع سے چمیلی کو پسند کرتا تھا۔ ملازم ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ایک اچھا انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے، اور چمیلی میں وہ ساری خصوصیات ہیں۔ چمیلی کو سب لائک کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ پڑھی لکھی، وہ تو بھیا جاب کرنا چاہتی ہے، اس نے تو اپلائی بھی کر دیا بینک میں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے بینک میں جاب کرنے کی،
بھیا آپ خوش تو ہیں نا؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، اور مام نے اور ڈیڈ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپ کی شادی کا رشتہ، شادی سب کچھ چمیلی سے ہی سیٹ کروائیں گے۔ اور پھر مام نے جب بات کی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ساجدہ بیگم؟ اور ہم اپنی چمیلی کو اپنی بہو یعنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، اس کا ہاتھ مانگتے ہیں رشتہ اپنے بیٹے عارش کے لیے۔ ارے روشن آپا بیگم، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کہاں میں اور کہاں آپ، سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، یکساں ہیں، امیری غریبی کچھ نہیں، رشتے اچھے ہونے چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، ان میں محبتیں ہونی چاہیے، آپ کی بیٹی میں ساری صلاحیتیں، اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ساجدہ بیگم آپ ایک بات جانتی ہیں، ایک ماں ایک اچھی اگر پرورش کر لے اپنے بچوں کی، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے، جو کہ شاید عائزہ کی ماما نہیں کر سکی، یا انہوں نے اگر پرورش اچھی کی تو عائزہ نے ان کی عزت کا مان نہ رکھا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی اعلیٰ پرورش کی، اور میں آج اس کا ہاتھ مانگتی ہوں رشتے کے لیے، ہمارے لیے اور کیا ہوگا۔ روشن آرا بیگم، آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا، میری بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اور آج اپنی بہو بنانے کی بات کر رہی ہیں، اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، اس گھر کی فرد ہیں۔ اور سب اتنا خوش ہو گئے، رشتہ طے ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم 2 ماہ کے بعد رخصتی کریں گے، شادی کریں گے، اور سب اتنا خوش تھے۔ عرش بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ یہ بات تم اگر مجھے پہلے بتا دیتے۔ مام یہ بات تو میں نے خود سے بھی شیئر نہیں کی کہ میں واقعی چمیلی کو لائک کرتا تھا، اور پھر رشتہ ہوا، اور جب میں سرونٹ کوارٹر میں گیا اور جا کر کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ اور جب میں گیا، بہت شکریہ تمہارا چمیلی کہ تم نے میرے رشتے کو ایکسیپٹ کیا۔ نہیں نہیں، یہ تو آپ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ آپ خوش تو ہیں نا چمیلی؟ میں بہت خوش ہوں، اور واقعی چمیلی لگتی ہی نہیں تھی کہ اس گھر کی ملازمہ کی بیٹی ہے، اتنی خوبصورت، اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، سب لوگ اتنا خوش تھے۔ اور جب عائزہ کی ممی آئی، انہوں نے اتنی معذرت کی اور کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا، اس لڑکے نے اتنا بڑا فراڈ کیا، اس 6-7 مہینے میں اس سے پیسے لیے، تقاضا کیا پیسوں کا تقاضا کیا، نہ جانے اپنے محبت کے جال میں کس طرح پھنسایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور واقعی میں ہمارے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اتنی دولت، سب کچھ، لیکن میری بیٹی اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے خراب کر کے آ گئی۔ اس نے بینک سے اتنے پیسے نکال کے اسے دے دیے، اس نے کچھ کاروبار کے لیے مانگے، 6-7 لاکھ لے کے فرار ہو گیا، نہ اس کا کہیں پتہ ہے، ہر جگہ اس کا پتہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا فراڈ کیا اس نے۔ میری بیٹی بہت نادم ہے اپنے کیے پر، آج پچھتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب کھولے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ میں ڈھیروں دعائیں دینے لگی، مجھے خود اتنا دکھ ہو رہا تھا۔ میری بیٹی عائزہ عارض پر بھروسہ کر بیٹھی، اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دوست کہتے ہیں وہ یہاں سے راتوں رات کہاں غائب ہوئے، کہاں شفٹ ہو گئے، اور پھر اس کے خلاف رپورٹ بھی کروائی، مگر ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر رشتہ ہو گیا، ساری تیاریاں ہو گئیں، سب اتنا خوش ہو رہے تھے، چمیلی پورے خاندان والے جانتے تھے، سارے کزنس، چمیلی اتنی خوبصورت، روشن چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت بال، دراز قد، بہت ہی پیاری۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اصل حسن سلوک اخلاق ہونا چاہیے جو چمیلی کے پاس تھا۔ اور پھر شادی کی تیاریاں ہوتی ہی چلی گئیں، اور وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ افرا اتنا خوش تھی، ہماری اتنی پیاری بھابھی چمیلی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی بھیا، بہت پیاری ہے چمیلی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ اور شادی کی اتنی اچھی تیاریاں ہو رہی تھیں، سب اتنا خوش تھے۔ عائزہ کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں بھیا، اللہ تعالیٰ اس کا جلد گھر آباد کر دے، اور ماما بھی دعا کرتی، خالہ وہ بھی بہت افسوس کر رہی تھی کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ عائزہ اس طرح کرے گی، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، اور پھر وقت سے گزرا، اور بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ پھر شادی کا دن آ گیا، سب اتنی مبارکباد دے رہے تھے، اور جب میں گئی میں نے کہا چمیلی اتنی پیاری لگ رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے آج سمی پر چاند اتر آیا۔ ایسی کوئی بات نہیں افراق بھی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور میری پیاری بھابھی جو بن گئی ہو۔ بھیا دیکھو کتنا خوش ہو رہے ہیں، کتنا مسکرا رہے ہیں نا، سارے کزنس اتنا خوش ہو رہے تھے، سب نے کہا پیاری چمیلی کا چمکتا نصیب، اللہ یہی چمکاتا رہے بیٹا تمہارا نصیب، یہ نصیبیں تمہاری، تمہارا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا پیارا گھر اور آئرش جیسا لائف پارٹنر دیا۔ اور واقعی وہ بہت خوش ہو رہی تھی، سب نے مبارکباد دی، سب اتنا انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر رخصتی ہوئی، اور اتنا پیارا گھر سجایا تھا ہم لوگوں نے، بہت پیارا، آنٹی وغیرہ سب اتنا خوش ہو رہی تھی، اور واقعی چمیلی سب کا اتنا خیال رکھتی، بھیا تو بہت خوش تھے۔ چمیلی آپ اتنی پیاری ہیں، واقعی میں آپ کو بہت لائک کرتا تھا، مگر آپ سے کبھی نہ کہہ سکا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جو آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا اور مجھے اتنی عزت بخشی۔
ورنہ کہاں میں کہاں آپ لوگ، کبھی نہ سوچنا کہ تم یہاں کام کرتی تھی۔ تمہارا اخلاق، تمہاری محبت، تمہاری ماں کی تربیت نے آج تمہاری قسمت چمکا دی، چمکتا ہے نصیب۔ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھوں میں رہے، یوں ہی مسکراتی رہو۔ ماں اتنا خوش ہوتی، افرا خوش ہوتی، سب لوگ ڈیٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر گھومنے چلے گئے تھے، ماما نے خود کہا تھا اتنا گھومتے سیوی ہو گئے، اس کے مری بھی گئے ہم لوگ۔ اور 20 ڈیز کے بعد ہم لوگ جب واپس آ گئے، خالہ خوش ہوتی، آنٹی، سب لوگ اتنا خوش ہوتے۔ اور جب پکچرز لیتا میں، اٹس بیوٹیفل، بلیو ڈریس آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور جب میں پکچرز لیتا اتنے پیاری اسنیپس آتی، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ آفس جاتا تو مجھے لان پر آتی، چھوڑتی، دعائیں دیتی، خیر سے چاہیے آپ، خیر سے آئیے، واقعی میں چمیلی بہت اچھی۔ اتنی خوشی ہوتی، سب لوگ اتنا خوش ہوتے تھے، آنٹی خالہ سب دعائیں دیتی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، 4 مہینے بعد پھر رمضان آ گیا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا، چاند دیکھا، کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، بہت پیارا۔ اور اس کے بعد پھر رمضان کی تیاریاں، اتنا اچھا لگتا، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ اور اتنی پیاری پیاری افطاری بناتی ہو، تمہارے ہاتھ کی افطاری، سب لوگ تعریف کرتے، ماما خوش ہوتی، ڈیڈ، افرا، جو بھی آتا خاندان والے، تمہارے سموسے، ہاتھ کے دہی بڑے، ہر چیز تمہارے ہاتھ کی چیزیں، نگٹس، رول، ہر چیز، چھولے، دہی بڑے، ماش کی دال کے دہی بڑے تو لاجواب ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اتنی خوشیاں آئیں، پھر عید کا انتظار تھا، زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں کہ کوئی کمی نہ تھی۔ آج زندگی اتنی خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر خوشیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب بالکل میری طرح کرے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس ضرور دیجیے گا، کامنٹس دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ کہانی اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا۔ ملتے پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، اللہ حافظ۔